1.5 مہینے بعد اینی کو شفق کی دیکھ بھال کرتے ہوئے 1.5 مہینہ ہو گیا تھا۔ اس کے پاس جو پیسے پڑے ہوئے تھے اس سے اس نے ہادی کا ایڈمیشن ایک بورڈنگ اسکول میں کروا دیا تھا، کیونکہ اسے 24 گھنٹے شفق کے ساتھ ہی رہنا ہوتا تھا۔ وہ اتوار کو جا کر ہادی سے مل آتی تھی، مگر اسے ہادی کی بہت یاد آتی تھی۔ ہادی بھی اسے بہت یاد کرتا تھا، مگر اس کے بورڈنگ اسکول میں نئے دوست بن گئے تھے، اس وجہ سے وہ اینی کو یاد کر کے دکھی نہیں ہوتا۔ اس 1.5 مہینے میں سحر بیگم نے اس کی ہر حرکت پر نظر رکھی تھی۔ اینی کی شفق سے اچھی بات چیت ہو جاتی تھی، اور جو سب سے اچھی بات ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ اینی کا سامنا شاہ زین سے نہ ہوا تھا، کیونکہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے گیا ہوا تھا۔ مگر پھر بھی سحر بیگم اسے اکثر بولتی تھی کہ جب میرا بیٹا واپس آ جائے تو اس سے دور ہی رہنا، اور وہ بیچاری جس نے اس کے بگڑے سپوت کو دیکھا بھی نہ تھا، ان کی بات سن کر اپنا سر خاموشی سے ہلا دیتی۔ وہ شفق کے لیے دودھ لینے کچن میں آئی تھی جب اسے رضیہ کھانا بنانے والی ملی۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی اس گھر میں کام کرتی تھی۔ شائستہ صفائی کر کے چلی جاتی تھی، جبکہ رضیہ گاؤں سے تعلق رکھتی تھی اور گھر کے پیچھے بنی انیکسی میں رہتی تھی۔ اینی نے اس سے کافی کچھ بنانا بھی سیکھ لیا تھا۔ اکثر جب سحر بیگم شفق کے پاس ہوتی تو اسے رضیہ کے ساتھ کام کروانے کے لیے کچن میں بھیج دیتی تھیں۔ اینی نے شفق کے لیے دودھ گرم کیا اور اس کے کمرے میں لے گئی۔ شفق بیڈ پر لیٹنے کے انداز میں بیٹھی سامنے موجود ایک آئی ڈی پر مووی دیکھ رہی تھی۔ اس نے دودھ کا گلاس سائیڈ پر رکھا اور شفق کی دوائی نکالنے لگی۔ اینی نے شفق کو بلایا تو شفق نے ٹی وی سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا اور برا سا منہ بنا کر اس کے ہاتھ سے دوائی لے کر اور پانی کے ساتھ کھا لی۔ تو اینی نے شفق کو دودھ پکڑایا اور پوچھا، میم آپ کو اور کوئی کام تو نہیں، یا میں کچن میں چلی جاؤں؟ نہیں تم چلی جاؤ، میں بس مووی دیکھ کر تھوڑی دیر بعد سو جاؤں گی، اور ہاں میرے لیے رات کے کھانے میں کچھ اچھا سا بنانا، اپنے ہاتھوں سے بنانا، رضیہ کے ہاتھوں کا کھانا مجھے بالکل بھی نہیں پسند۔ شفق اینی کو دیکھتے ہوئے بولی اور دودھ جلدی سے ختم کر کے گلاس اسے پکڑا دیا۔ اب شفق کافی حد تک ٹھیک ہو چکی تھی اور جلد ہی اس نے اپنی یونیورسٹی سٹارٹ کرنی تھی۔ اینی گلاس پکڑ کر خاموشی سے کمرے سے نکل آئی اور کچن میں شفق کے لیے کچھ بنانے چلی گئی۔ شفق کے لیے رضیہ کی مدد سے کھانا بنانے کے بعد وہ ایک نظر شفق کو اس کے کمرے میں دیکھنے کے بعد انیکسی میں موجود اپنے کمرے میں گئی اور جلدی سے شاور لے کر اپنا حلیہ بدل کر وہ باہر نکلی اور شفق کے کپڑے جو استری کرنے والے رہتے تھے وہ کرنے چلی گئی۔ حالانکہ اس کا کام صرف شفق کا خیال رکھنا ہی تھا، مگر سحر بیگم نے آہستہ آہستہ شفق کے سارے کام اس کے سپرد کر دیے۔ اس نے دیکھا تھا کہ سحر بیگم شفق کے اور تیمور صاحب کے سامنے اس سے پیار سے پیش آتی، مگر ان کی غیر موجودگی میں اس سے برا سلوک کرتی تھیں۔ تھوڑے دنوں پہلے کی بات تھی کہ اینی نے ان کی ایک مہنگے برتنوں کے سیٹ کی ایک پلیٹ غلطی سے توڑ دی، جس کی وجہ سے سحر بیگم نے اس کو 2 تھپڑ مارے تھے۔ وہ جان گئی تھی کہ سحر بیگم کتنی دوگلی عورت ہے۔ وہ اپنے گھر والوں کے سامنے تو نیک دل اور دوسروں کا خیال رکھنے والی ہیں، مگر اصلیت میں وہ کیسی ہیں یہ صرف اینی اور اس گھر میں کام کرنے والے ملازم ہی جانتے تھے۔ عالی کی آواز اب ہر وقت حویلی میں سنائی دیتی تھی۔ وہ واپس اپنی زندگی میں جینے لگی تھی۔ اسے نئے پردے دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ ہر ہفتے 2 خوبصورت سے پرندے منگواتی تھی۔
اسے نئے پرندے دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ ہر ہفتے 2 خوبصورت سے پرندے منگواتی تھی اور انہیں آزاد کر دیتی۔ اس کے خیال میں پرندے آزاد ہی اچھے لگتے تھے۔ وہ رمنا بیگم کے ساتھ بیٹھی اسے اپنے بالوں سے تیل لگواتے ہوئے ان سے مسلسل باتیں کر رہی تھی۔ ابھی وہ لوگ بات ہی کر رہے تھے کہ پریشان سے حدیث صاحب حویلی میں داخل ہوئے اور آ کر ہال میں موجود صوفے پر بیٹھے۔ انہیں پریشان دیکھتے ہوئے رمنا بیگم نے ان سے پوچھا، کیا ہوا؟ کچھ پریشان دکھ رہے ہیں، سب خیریت تو ہے؟ گاؤں میں بس کچھ مسئلے چل رہے ہیں، اس کی وجہ سے تھوڑا پریشان ہوں، اور 1 کپ چائے بنوا دیں، میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث صاحب نے جواب دیا اور اٹھتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب چل دیے۔ رمنا بیگم نے جلدی سے آلی کے بال سمیٹے اور اپنا ہاتھ دھو کر حدیث صاحب کے لیے چائے بنا کر کمرے میں لے گئی، جہاں وہ بیڈ پر بیٹھے ان کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ رمنا بیگم نے انہیں چائے پکڑائی اور ان کے پاس ہی بیٹھ گئیں۔ حدیث صاحب نے رمنا کو پاس بیٹھے دیکھ کر اپنی بات کا آغاز کیا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ ہاشم نے حور العین اور حیدر کو 2 مہینوں پہلے گھر سے نکال دیا تھا، اور وہ اب پتہ نہیں کہاں ہے اور کس حال میں ہے، کسی کو نہیں پتہ۔ رمنا بیگم نے ان کی بات سن کر اپنا دل تھام لیا، اور وہ بھی تو ان کے بچے ہی تھے۔ ہاشم کی وجہ سے ہی وہ لوگ حور العین اور حیدر سے دور ہوئے تھے، اور اس کمبخت نے بھی انہیں دربدر کر دیا۔ اب کیا ہوگا؟ آپ پتہ لگوائیں کہ وہ کہاں ہیں۔ میں اپنی مرحوم بہن کو کیا جواب دوں گی کہ ان کے بچے کی حفاظت بھی نہ کر سکی، اور وہ دونوں تو ابھی خود بچے ہیں، خدا جانے کس حال میں ہوں گے۔ ہم نے اچھا نہیں کیا، ناراضگی تو ہاشم سے تھی ہماری، اور ہم لوگوں نے حور العین اور ہادی کو بھی نہ پوچھا۔ وہ اپنے آنسوؤں کو روکتی دکھ سے بولی، میں پتہ لگوا رہا ہوں، کچھ دنوں تک انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ آخر میرے بھی تو بھائی کے بچے ہیں وہ۔ حدیث صاحب نے رمنا بیگم کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے کہا، جو اب آنسو بہانا شروع ہو گئی تھی۔ ہمنا تیار ہو کر ہاشم کا انتظار کر رہی تھی۔ ہاشم کے ساتھ اس نے ڈنر پر جانا تھا آج۔ اپنے ہونٹوں کو رنگ کر ابھی وہ بیٹھی ہی تھی کہ اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے کال دیکھی تو اس کے کزن جہاں زیب کی تھی۔ کسی زمانے میں وہ اس کو پسند کرتی تھی، مگر پھر وہ US چلا گیا اور اس کی پسند ہاشم بن گیا۔ وہ کال اٹینڈ کر کے اپنی آواز میں شیرینی گول کر بولی، ہیلو زیبی، کیا بات ہے؟ آج آپ کو اتنے دنوں بعد ہماری یاد کیسے آ گئی؟ ہاں، بس تمہاری یاد آ رہی تھی تو سوچا بات کروں۔ ویسے میں پاکستان آیا ہوں، کہیں باہر ملتے ہیں، پلان بنا کر پھر تفصیلی بات ہوگی۔ فون کی دوسری جانب سے زیبی کی آواز سنائی دی، بالکل جناب، ضرور کسی دن ملتے ہیں، مگر آج میں ہاشم کے ساتھ باہر ڈنر پر جا رہی ہوں، پھر کل کا پلان بنا لیتے ہیں۔ ہمنا اس کی بات سن کر بولی، واہ، ویسے تم بور نہیں ہوئی ابھی تک ہاشم کے ساتھ رہتے ہوئے؟ میں نے تو سنا تھا تم ایک چیز سے جلدی بور ہو جاتی ہو۔ زیبی بولا تو ہمنا کہکا لگا کر بولی، ہاں، بالکل، میں جلد ہی ایک چیز سے بور ہو جاتی ہوں، مگر ہاشم چیز نہیں، میرا شوہر ہے۔ ہمنا ابھی اور کچھ بولتی سے ہاشم کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا، اور زیبی کو بعد میں بات کرنے کا کہہ کر کال کاٹ دی اور دوبارہ لپسٹک نکال کر اپنے ہونٹ رنگنے لگی۔ ہاشم کمرے میں داخل ہوا تو اسے ہمنا شیشے کے سامنے کھڑی مکمل تیار نظر آئی۔ اپنا بیگ صوفے پر رکھ کر وہ ہمنا کے پاس آیا اور اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا اور اس کی گال کو چومتا ہوا بولا، بہت خوبصورت لگ رہی ہو کہ تمہیں باہر لے جانے کا دل ہی نہیں کر رہا۔ ہاں، میں تو ہمیشہ ہی خوبصورت لگتی ہوں، اور جلدی سے تیار ہو جائے کیونکہ میرا ڈنر پر جانے کا ارادہ ہے۔
وہ اپنی تعریف سن کر کہکا لگاتے ہوئے بولی اور اسے تیار ہونے کے لیے زبردستی پکڑ کر الماری کے پاس چھوڑ کر آئی۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے اپنے کپڑے لے کر شاور لینے چلا گیا۔